اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 9۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک آپ لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ They say, our Lord, surely you will gather the people for a day about which there is no doubt. Indeed, Allah does not go against His promise. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جو لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں، ان کی کچھ کوالٹیز یہاں بتاتا ہے تاکہ ہم چیک کریں کہ ہمارے اندر وہ ہے کہ نہیں۔ اب اس میں جو پہلی کوالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ٹھوس علم ہو، نالج ہو۔ کس چیز کا علم؟ اللہ کی کتاب اور شریعت کا، دین کا علم۔ اگر علم نہیں ہے تو انسان ایک اندھے کی طرح ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑ کر کے اسے لے آ کے کہیں چرنڈی میں گرا دے گا کہ بولے گا کہ یہی صحیح جگہ ہے، یہیں پہ رہیے۔ وہ آنکھ نہیں ہے تو وہ کیسے دیکھے گا؟ لیکن اکثر ہوتا ایسا ہے کہ ہم اپنے پروفیشن میں تو بہت ٹاپ پہ ہوتے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر قرآن بولیے کہ ذرا پڑھ کے سنائیے، ذرا بتائیے کہ اس میں اللہ نے کیا بولا ہے، تو نہیں بتا پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی نظر سے اپنے آپ کو کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ٹھیک ہے دنیا میں تو ہم کامیاب ہیں، لیکن کیا خدا کے نظر میں بھی ہم کامیاب ہیں؟ دوسری چیز ان کی صفت یہ کہ وہ ایمان والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ۔ اور تیسری چیز، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہدایت کے بعد میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت دیجیے، کہ آپ کی رحمت اور مرسی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو پانچویں چیز ہے، آخری چیز، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے اینڈ پر اور انجام پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ 7 qualities of highly successful people، یہ بیسٹ سیلر رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہوئے ان کے اندر 7 کیا خوبیاں ہیں۔ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا انٹرویو لے کر کے، بڑے بڑے لوگوں کا، وہ لکھی گئی ہے کتاب۔ تو اس میں ایک خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اینڈ رزلٹ اس کا کیا ہوگا۔ فوری مزہ کے لیے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے نہیں کہ ابھی مزہ کر لو، عیش کر لو، بعد میں دیکھیں گے، نہیں۔ تو یہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہت ویژن والے لوگ ہیں، دور تک دیکھتے ہیں، یہ ان کی نگاہ کہاں ہے؟
ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اس دن جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کون سا دن ہے وہ؟ قیامت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ بات یاد رکھو کہ قیامت تو آ کر کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ جو قبروں میں جو لوگ ہیں ان کو نکال کر کے ضرور باہر لائے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ کیسے ہوگا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک آواز آئے گی زور سے، اور تم جہاں بھی رہو گے فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وہاں سے اٹھ کر کے ہمارے پاس آ جاؤ گے، جہاں ہوگے، انڈیا میں ہو، امریکہ میں ہو، سعودی عرب میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن انسان سے کہے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے اکیلے ہی آتا ہے دنیا میں، اسی طرح اپنی قبر سے اکیلے اٹھے گا۔ تو یہ لوگ جو ہے نا اس دن کو یاد رکھتے ہیں، اور کس لیے آئیں گے سارے لوگ؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اس کا رزلٹ اس کے سامنے دکھا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا سورۃ الحاقہ میں ہے کہ سب لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے نامہ اعمال اڑیں گے۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کے کس ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا؟ رائٹ ہینڈ میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال اور اس کا رزلٹ ملے گا، وہ خوشی سے چیخ اٹھے گا، کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لو دیکھو میرا رزلٹ دیکھ لو۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں اگر اچھا رزلٹ آیا، کوئی ٹاپ کیا بچہ، تو وہ بھاگ کے لالا کے دکھاتا ہے، سوشل میڈیا پر فیس بک پہ شیئر کرتا ہے۔ تو ویسا وہ آ کر کے کہیں گے کہ دیکھو میں نے دنیا میں جو ٹیسٹ کے دیا تھا اس میں میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش ہے، جنت کے اونچے محل ہیں، اور کہا جائے گا کہ بس کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے جو پچھلے دنوں میں جو کام کیے تھے، محنت کی تھی، اب اس کے بدلے میں یہاں کھاؤ پیو مزے سے رہو، اب یہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جن کے لیفٹ ہینڈ میں ملے گا وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بھی اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے وہ رزلٹ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں کہیں تاکہ کسی کو دکھانا نہ پڑے۔ تو وہ کہیں گے کہ کاش مجھے میرا رزلٹ ملتا ہی نہیں، میرا نام اعمال مجھے ملتا ہی نہیں، اور موت ہمیشہ کے لیے مجھے ختم کر دیتی۔ اس دن کو یہ لوگ یاد رکھتے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگ اسی لیے بڑے ہوئے کہ ان کی نظر اور ان کا فوکس اور کنسنٹریشن وہیں پہ رہتا تھا۔ ابو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن ایک بار بہت غمگین تھے۔ عید کے دن تو ایک آدمی نے پوچھا کہ آج تو خوشی کا دن ہے، آپ کیوں ٹینشن میں ہیں؟ تو کہا کہ وہ شخص کیسے خوش رہ سکتا ہے جس کو پتہ نہیں کہ اس کو کدھر جانا ہے، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہی چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی لوگ اللہ کی راہ پہ باقی رہتے ہیں
نماز روزے کے پابند، حلال و حرام کی تمیز، امانت داری ان کے اندر ہوتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل سب پلٹ جائیں گے، دکھائی نہیں دے گا۔ آدمی سامنے ہوگا، باپ بیٹا، پوچھے گا نہیں کہ ہو آر یو، ہاؤ آر یو۔ تتقلب، پلٹ جائے گا، دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں بدل جائیں گی، صرف ایک ہی چیز پہ نظر رہے گی کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے جو وعدہ کر دیا ہے اسے پورا کر کے رہے گا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قرآن، یہ کوئی اسٹوری نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے۔ جو وعدہ اللہ نے اپنے رسولوں سے کیا پہلے، وہ بھی پورا کر کے دکھایا۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کھڑا کیا اور پوری دنیا دشمن ہو گئی نا، لیکن کیا کہا؟ آپ کو ہم جیت دیں گے، فتح دیں گے، تو دیا نا اللہ تعالیٰ نے۔ اکیلے ایک آدمی پورے عرب پہ کنٹرول ہوا، تو دنیا میں بھی وعدہ پورا کیا، اور جو وعدے قیامت کے دن کے لیے کیے ہیں وہ بھی سارے کے سارے وعدے پورے ہوں گے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ نیک ہو تو جنت ملے گی، برے ہو تو آگ سے اور دوزخ سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ یہ لوگ اس دن کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں ان کے بیچ میں کس چیز کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے؟ دنیا دنیا دنیا، دنیا بھی ضروری ہے، کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، لیکن حاوی کیا چیز رہتی ہے، کیا چیز دماغ پہ زیادہ رہتی ہے، زبان پر کیا رہتی ہے؟ اس لیے کہ دل میں اور زبان پر جو چیز ہے وہی انسان عمل کرے گا، اسی پر عمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس اپنے آخری دن اور فائنل دن کو یاد رکھنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔